السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ آج سے تقریباً 1250 سال پہلے کی بات ہے، بخارا کے علاقہ میں ایک بڑے مشہور محدث ہوئے جنہیں مولانا اسماعیل محدث کبیر کہا جاتا ہے۔ بڑے نیک انسان تھے، بڑے پاک باز صالح انسان تھے۔ محدثین میں نمایاں نام تھا۔ ایک ان کے پاس فضیلت یہ بھی تھی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اتنے پاکیزہ محتاط زندگی گزاری کہ قرآن کریم کا وعدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ساری زندگی
حرام تو حرام رہا، کسی بھی مشتبہ چیز کو استعمال نہیں کیا۔ آخری وقت ہوتا ہے، بندہ ساری زندگی میں جو کمایا، جس کا خیال کیا، جس کی فکر کی، وہ ذہن میں آتا ہے میں نے زندگی بھر یہ کام کیا ہے جو اللہ کے حضور پیش کر سکوں گا۔ جناب احمد بن حفص انہی کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وفات کے وقت میں ان کے قریب تھا، یہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے کرتے میں نے سوال کیا زندگی کیسے گزاری، معاملات کیسے گزارے، تو بڑے یقین سے کہنے لگے ساری زندگی میں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا، اور جو میں نے زندگی بھر کمایا ہے ایک بھی مشتبہ درہم میرے پاس موجود نہیں۔ میں جو بچوں کے لیے، جو اپنوں کے لیے کمائی کرتا رہا وہ ہمیشہ صاف ستھری پاکیزہ کرتا رہا۔ زندگی گزر گئی، ایسے والدین، ان کی زوجہ محترمہ پورے علاقے میں مشہور تھا، یہ وہ نیک بی بی ہے جو ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والی، کسی سے لڑائی جھگڑا، کسی سے بات نہیں، اللہ اللہ کرنے والی، ان کی نیکی کی شہرت۔ باپ بڑا محدث ہے، ماں اللہ کی ولیہ ہے، اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، انہیں ایک بڑا ہی نیک پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا کرتا ہے جسے آج دنیا امام بخاری کہتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری بہت عظیم انسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت دنیا میں بڑے محدثین ہیں، کوئی محدث اپنے علاقے کے ہیں، کوئی اپنے شہر تک ہے، کسی کی شہرت زیادہ سے زیادہ ایک ملک تک ہے، تو بڑے اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں محدثین دنیا میں موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ساری امت مسلمہ کا جسے محدث کہا جا سکتا ہے اسے امام بخاری کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کریم نے کیا کمال عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیا عظمت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑے مالدار تھے، دولت مند تھے، آسودہ حال تھے۔ ان کی بعد والی زندگی کا ایک واقعہ، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اطباء آئے، علاج معالجہ کیا، کوئی زیادہ افاقہ نہیں ہوا، چنانچہ بڑے طبیب کو بلایا گیا، حاذق طبیب کو بلایا گیا، آئے، انہوں نے گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا، دیکھا، کہنے لگے آپ کا اندر سارا خشک ہو چکا، آپ کی انتڑیاں بھی خشک ہو چکی، مجھے بتائیے کیا آپ خشک روٹی تو استعمال نہیں کرتے؟ وہ طبیب کہنے لگا اندر سارا خشک ہو گیا، مجھے بتائیے کیا خشک روٹی تو نہیں کھاتے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا جناب علاج کرنا ہے، کچھ بتائیں گے تو آگے بات بڑھے گی۔ آپ کہنے لگے اللہ کے بندے کئی سال ہو گئے، متواتر یہ عالم ہے، سالن کے بغیر خشک روٹی کھا رہا۔ ان کی حالت یہ ہے، ان کی زندگی کا طرز یہ ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے اکابرین سے کچھ سیکھنا چاہیں، ساری زندگی کے کئی قیمتی سال خشک روٹی میں گزر گئے، کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی ایسی بات مولا تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اگر ہم موازنہ کر سکیں وہ عظیم لوگ کہاں تھے اور آج
تھوڑی سی بھی کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، ناشکری تک بات چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا امام بخاری وہ ہیں خشک روٹی کھاتے اور کھانے کے بعد بھی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ آپ علم کا شوق اتنا ہے، پیارے مصطفیٰ کی احادیث سے لگن اتنی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ 210 ہجری میں آپ کی عمر 16 سال ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا حج پہ جانا ہے، میرا دل کرتا ہے آپ بھی میرے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ آپ کے بڑے بھائی اور آپ بھی والدہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب وہاں مکہ المکرمہ میں پہنچے، والدہ اور بھائی وہ حج کی عبادات، ریاضات، روزے ادھر مشغول ہو گئے، جبکہ امام بخاری علم دین حاصل کرنے لگ گئے۔ پتہ چلتا فلاں عالم دین وہاں ان کی زیارت کے لیے جاتے، ملاقات کرتے، کوئی حدیث سنتے، پھر پتہ چلتا فلاں جگہ بھی ہیں وہاں چلے جاتے۔ چونکہ مرکز اسلام مکہ المکرمہ، بڑے بڑے محدثین علماء موجود ہیں، کافی کچھ پڑھ لیا تھا، کئی حدیثیں یاد تھی، لیکن شوق اتنا تھا ایک ایک عالم دین کے پاس جاتے، محدث کے پاس جاتے، حج بھی ہو گیا، علم دین بھی حاصل کرتے رہے۔ جب حج کے ایام ختم ہو گئے، والدہ نے کہا بیٹا تیاری کرو واپس جانا ہے، اللہ کا شکر حج ہو گیا۔ عرض کرنے لگے اماں جان اجازت لینی ہے۔ فرمایا بیٹا کہو، میرا دل کرتا ہے یہیں رہ کے علم دین حاصل کروں۔ چنانچہ ماں نے بخوشی اجازت دی، 2 سال تک مکہ مکرمہ میں رہ کے مصطفیٰ کی حدیثوں کو یاد کرتے رہے، سنتے رہے، محدثین سے درس لیتے رہے۔ 2 سال وہاں گزارے، پھر پتہ چلا بڑے بڑے محدثین مدینہ طیبہ میں بھی ہیں، وہاں بھی علم ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے، 4 سال سے زیادہ عرصہ پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں رہ کے ان کی حدیثوں کا علم حاصل کرتے رہے۔ یہ ان کی زندگی گزری ہے۔ اور حدیث پاک کا شوق، اللہ اکبر، صرف اتنا ہی نہیں، واپس اپنے علاقے بخارا میں آ گئے اور آ کے علم دین کا پھیلانا، درس دینا شروع کر دیا۔ اچانک پتہ چلا کہ مصر کے علاقے میں ایک آدمی، ایک شخص ایسا ہے جو مصطفیٰ کی فلاں حدیث بیان کرتا۔ رہتے کہاں؟ یہ روس کی ریاست قازقستان کے شہر بخارا میں۔ اور پتہ چلا کہ مصر میں کوئی آدمی ہے، تقریباً 1200 سال پہلے کی بات، کئی ملکوں کا سفر ہے، لیکن پتہ چلا ایک حدیث وہ بیان کرتا ہے۔ فوراً رخت سفر باندھا، سفر کرتے ہیں، کئی ملک کا سفر کرتے کرتے مصر جاتے ہیں۔ اس سے ملاقات ہوئی، مصطفیٰ کی حدیث سنی۔ جب حدیث سنی کہا ٹھہر جائیے، کہا نہیں، جس مقصد کے لیے آیا تھا پورا ہو گیا، اب واپس جانا۔ ایک ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کیا، اتنی تگو دو کی، کئی ملکوں کا سفر کیا۔ اگر ہم اپنے اکابرین سے سیکھنا چاہیں، کچھ رہنمائی لینا چاہیں، زیادہ نہ صحیح ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، اگر ہم ذہن بنائیں جمعے میں پہلے وقت آ جائیں، 15-20 منٹ پہلے آ جائیں، کوئی بیان ہوتا ہے، مصطفیٰ کی کوئی حدیث سنائی جاتی ہے، کوئی علم دین کی بات، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے، ایک ایک جمعے میں کوئی ایک ایک بات بھی بیٹھ گئی، دل پہ اثر ہوا، علم میں اضافہ ہوا، کچھ ہی عرصہ گزرے گا، اللہ علم دین کی برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ علم دین معمولی بات نہیں۔ ایک طرف بندہ ساری رات نفلی عبادت کرتا ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے،
عبادت اور ریاضت کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا بندہ علم دین حاصل کر رہا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح یہ انسان اس سے آسمان پہ پہنچا ہوا۔ علم دین کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، آپ کے بارے میں بڑا کچھ آتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں خضرا مسجد میں تحفیظ القرآن کا انتظام ہے، کئی سالوں سے حضرت صاحب کی سرپرستی میں بچے علم دین اور اس کے بعد حفظ قرآن کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا، چونکہ تعلق ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے 2 سال میں بچہ حفظ قرآن مکمل کرے۔ کئی بچے ہوتے بھی ہیں 1 سال میں کر لیا، 1.5 سال میں، 2 سال میں، اور کمزور بچے 3 سال میں، 4 سال میں حفظ مکمل کرتے ہیں۔ ہماری کوشش جو 1 سال میں کرے اسے انعام دیا جائے، مبارکباد دی جائے۔ کوئی 100 میں 1 بچہ جو 1 سال میں حفظ کرتا، اور حفظ کرنا کوئی معمولی نہیں، پہلے سبق سنایا، پھر سب کی سنائی، پھر منزل سنائی، روزانہ رویہ ہے، جتنا پڑھا پیچھے سے روزانہ سناتے جانا، روزانہ سناتے جانا، بمشکل حفظ ہوتا۔ کئی بچے تو ہم نے دیکھے وہ آتے ہیں، حفظ نہیں ہو پاتا، والدین لالچ دیتے ہیں کسی طرح بچہ حفظ کر جائے، بیٹا حفظ کرو موٹر سائیکل لے کے دیں گے، لیکن بچے حفظ نہیں کر پاتے۔ بیٹا حفظ کرو عمرے پہ لے کے جائیں گے، لیکن بچے حفظ نہیں کر پاتے۔ اپنا اپنا مقدر۔ حفظ قرآن ہے کتنا؟ تقریباً 6666 چھوٹی بڑی آیات بنتی ہیں۔ کتنی؟ 6666 کم و بیش آیتیں، پورے قرآن 30 پارے اور 6500 سے زیادہ آیتیں چھوٹی بڑی ملا کے بنتی ہیں۔ 2 سال بچہ مسلسل محنت کرے پھر جا کے کہیں حفظ ہوتا ہے۔ اس بڑے مجمع میں نیچے بھی لوگ ہیں، اوپر بھی تشریف فرما ہے، اگر ہم جائزہ لیں اس سارے مجمع میں 15-20 حافظ قرآن ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنا؟ 6666 آیات۔ یہ قرآن کریم ہے۔ امام بخاری کا سنیے، ابھی جوانی میں ہے، بخارا میں ہے کہ مشہور ہو گیا یہ محمد بن اسماعیل نام کا آدمی، یہ جوان ایسا ہے کہ مصطفیٰ کی 70,000 حدیثیں اسے یاد ہیں۔ کہاں پورا قرآن 6666 آیتیں، اور کہاں انہیں جوانی میں 70,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہو گئی۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا اللہ نے کرم کیا۔ صرف اتنا نہیں کہ نام بن گیا، لوگ دور دور سے آتے، کہتے کون ہے وہ جوان جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ جی فلاں جوان ہے محمد بن اسماعیل۔ لوگ ملاقات کرتے، کئی امتحان بھی لیتے، مشکل حدیث سنتے، آپ بغیر رکے انہیں وہ ساری حدیث سناتے، لوگ خوش ہو جاتے، عقیدت کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ امام ککندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ محمد بن اسماعیل میرے درس میں آتا، میں استاد تھا، میرے پاس سبق لینے کے لیے، حدیث سننے کے لیے میرے پاس آتے، لیکن جو ہی یہ محمد بن اسماعیل میرے درس میں بیٹھتا میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا کہ آج میرے درس میں فلاں انسان آیا جسے مصطفیٰ کی 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ وقت گزرتا گیا، آپ کے ایک دوست بڑے محدث ملنے آئے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے آپ لیٹ آئے ہو، اگر پہلے آ جاتے تو میں ایک جوان سے ملواتا جسے مصطفیٰ کی 70,000 سے زیادہ حدیثیں زبانی یاد۔ آپ نے کہا میں مل کے جاؤں گا، ابھی تو چلا گیا پھر آئے گا۔ چنانچہ وہاں رہے، اس کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے۔
ملاقات ہوئی، آپ کہنے لگے آپ وہ جوان ہیں جسے مصطفیٰ کی 70,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں؟ امام بخاری مسکرائے، کہنے لگے بزرگ محترم یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، وقت گزر گیا، اب 70,000 سے بھی اتنی ہزار زیادہ یاد ہو چکی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ سفید بالوں والے محدثین اس جوان کے پاس آتے، ملاقات کرتے، امتحان لیتے، جب ملاقات ختم ہوتی تو زبان پہ یہ ہوتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندے کو کتنا نوازا۔ یہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کچھ لوگ اس امت میں ایسے ہونے چاہیے جو علم دین حاصل کریں۔ اللہ نے بھی اس امت پہ کرم فرمایا، ایسے ایسے لوگ عطا فرمائے جن کا پوری امت پہ احسان ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ کریم ان لوگوں سے محبت کرنے، ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے، علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔